برکت ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتوں کا ہمارے اوپر نزول ہوگا. اگر ہم 10 بار پڑھیں گے تو 100 رحمتیں. 100 مرتبہ پڑھیں گے تو دونوں آنکھوں کے درمیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات یہ لکھ دے گی کہ میرا یہ بندہ منافق نہیں ہے. فرمایا میرا یہ بندہ جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. تو ویسے میں ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر ہم لوگ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ عز و جل اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اور آخرت دونوں جہانوں میں برکتیں ہی برکتیں اور بھلائیاں ہی بھلائیاں اور خیر کثیر اللہ کی ذات ہمیں عطا فرمائے گی. اور پھر کرم والے کا اس بندے پر یہ ہو رہا ہے کہ جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا. فرمایا کل بروز قیامت وہ شہیدوں کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. یعنی جہاں پر شہداء عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے وہاں پر وہ شخص جو روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے شہداء کے ساتھ سائے کے نیچے کھڑا ہوگا. یعنی قیامت کی پریشانی سے بھی اسے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ محفوظ رکھے گی. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا ہم لوگ اپنا معمول بنائیں. تو انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بے شمار برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے گا. ایک مرتبہ محفل کی برکت کے لیے تمام بھائی درود پاک پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. پہلے سے بھائیو آج انشاءاللہ عز و جل ہمارے بیان کا جو موضوع ہے وہ شان اہل بیت ہے. پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا رب عز و جل ہمیں حق بات جو ہے وہ بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تو پہلے سے بھائیو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے نثار آپ نے سر اقدس جو تھا اللہ کی راہ میں قربان کیا. اب ہمیں ان کی محبت اہل بیت طہار کی اپنے دلوں میں بٹھانی چاہیے. ویسے بھی کسی کی محبت کا ہم اس وقت تک جو ہے وہ دم نہیں بھر سکتے جب تک ہمیں اس سامنے والے کی اہمیت کا پتہ نہ ہو. جب ہمیں سامنے والے کی حیثیت کا پتہ چلے گا کہ یہ بندے کی حیثیت کیا ہے, یہ کس جو ہے وہ جاہ جلال کا مالک ہے, یہ کیا کیا چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, اس حساب سے لوگ جو ہے اس کی رسپیکٹ اور عزت کرتے ہیں. تو جس بندے کو اللہ کی ذات عزت عطا فرماتی, جسے اللہ تعالیٰ فرماتے وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء, کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اب اس کو عزت اللہ کی ذات عطا فرمائے. اب اگر کوئی بندہ اس کی عزت نہ کرے تو یقیناً وہ بندہ جو ہے عام حالات میں بھی دنیا میں علماء کرام نے فرمایا وہ گنہگار تصور کیا جائے گا. اب پیارے سے بھائی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ بناؤ, یعنی تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ میری جو رسی ہے اس کو جب تم مضبوطی سے پکڑ دو گے تو پھر تمہارے اندر جو ہے وہ فرقے نہیں بنیں گے. تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات پہلے تو پتہ چلتی ہے کہ فرقے بھی ضرور بنیں گے. اب حق پر کون ہے, کون سا صحیح فرقہ ہے, کون سے لوگ صحیح ہیں اور کون سے غلط نہیں ہیں, یہ فیصلہ اب ہم نے کرنا ہے کہ حق پر کون ہے, صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. اگر تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو نیک راستے ہیں اگر ہم ان کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حق پر کون ہے. اگر ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, اگر ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, اگر ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کی رسی کون سی ہے, صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. اب ایسے بھی ہو, اب اللہ کی رسی کیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مضبوطی سے پکڑنے کا جو ہے وہ ہمیں حکم ارشاد فرمایا. کیونکہ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ کسی شے کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول نہیں فرمانا. اگر ہمارا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہوا تو جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں, جتنے مرضی حج کرتے رہیں, تو ویسے بھائی کوئی چیز جو ہے ہمیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. اب اللہ کی رسی کو چھوڑنے والے یقیناً ظالم ہیں اور اللہ اور رسول کے یعنی کہ دشمن بھی کہلائیں گے.
اب ہم نے یہ دیکھنا کہ اللہ کی رسی کیا ہے. ہم کسی اہل حدیث کی بات نہیں کرتے، کسی دیوبندی مولوی اہل تشیع مولوی کی بات نہیں کرتے. آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے پوچھ لیتے ہیں. کیا وہ ضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، اے آمینہ کے لال، آپ ہی ہمیں فرما دیجئے کہ اللہ کی رسی کیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم نے یہ استغاثہ پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور بھی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا یہ ارشاد فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے علاوہ دیگر حدیث جو ہے وہ صحابہ سے یہ روایت ملتی ہیں، شرف الموابید کے اندر بھی اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر اس کے حوالہ جات جو ہے وہ ملتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا کہ اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. پہلی چیز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا پاک کلام، یعنی قرآن پاک اگر اس کو مضبوطی سے تھام لو گے، یعنی اس کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے رہو گے تو فرمایا تم کبھی تفرقے میں نہیں پڑو گے. اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی اہل بیت کو تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں. فرمایا کہ جو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا اس نے اللہ سے محبت کی. جو میری اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمایا اس پر لعنت ہے، اور تمام کے تمام آسمانی فرشتوں کی بھی اس پر لعنت ہے. پتہ چلا کہ پیارے اسلام بھائیو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے اس فرمان کے پہلے حصے میں یہ بات ہمیں پتہ چلی کہ اگر ہم تفرقے سے گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اللہ کا پاک کلام ہے، اس کا مطالعہ کریں، اس کو جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حق پر کون ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے. اور دوسرے نمبر پہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری اہل بیت، یعنی میرے اہل جو بیت ہیں ان کے ساتھ جو محبت کرے گا، ان کے ساتھ جو محبت کا دم بھرے گا، سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ سیدھے راستے پر ہے. اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اندر اپنے ابو بکر عمر کو بھی چھوڑتا ہوں. فرمایا کہ جو میرے ابو بکر اور عمر کی اتباع کرے گا فرمایا وہ بھی کبھی گمراہ نہ ہوگا. اب تیسری بات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اپنے اصحاب کے بارے میں کہ فرمایا کہ میرے ابو بکر عمر کی بھی میرے بھائی اتباع کرنا. اب جو بندہ قرآن کا منکر ہو، جو اہل بیت کا منکر ہو اور جو اصحاب کا منکر ہو فرمایا کہ وہ تفرقے میں پڑ گیا، اس نے اللہ کی جو رسی تھی اس کو چھوڑ دیا. تو پتہ چلا کہ اب ہمارے پاس اللہ کی رسی کون کون سی ہے. پہلی اللہ کی رسی جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ہے قرآن پاک. دوسری جو رسی اللہ تعالیٰ کی جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا سرکار نے حکم دیا ہے وہ ہے اہل بیت اطہار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر والے ہیں. تیسری جو رسی جس کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سرکار فرما رہے ہیں کہ وہ میرے اصحاب ہے. اب جو بندہ قرآن کا منکر ہو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو شان اہل بیت کا منکر ہو اس کو بھی اپنے ایمان کی فرمایا فکر کرنی چاہیے، اور جو شان صحابہ کا منکر ہو جائے فرمایا اس کو بھی اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ تین راستے ہیں کہ جن پر چل کر بندہ جو ہے وہ بالکل عین اس سیدھے راستے پر چلتا رہے گا جو جنت میں جانے والا ہے. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے 72 جو ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور ایک فرقہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، کس وجہ سے یعنی جنت میں جائے گا، آخر ان کا عمل کیا ہوگا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یعنی جو فرقہ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلتا ہے، یعنی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپناتا ہے فرمایا وہ فرقہ جنتی ہے. اور ان کی نشانی بتائی فرمایا وہ فرقہ جنتی، پہلی نشانی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے وہ فرقہ جنتی ہے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ اہل سنت و جماعت ہے. یہ بھی ساتھ حدیث کے اندر الفاظ ملتے ہیں. تو الحمدللہ ہم دعوے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مسلک اہل سنت و جماعت جو ہے، جن کے ہمیں عرف عام میں سنی بریلوی بھی ہم لوگ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، امام احمد خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے ہم الحمدللہ قرآن کو بھی مانتے ہیں،
ہم الحمدللہ شان اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور ہم الحمدللہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان کو بھی تسلیم فرماتے ہیں. ہم کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتے، نہ ہم قرآن کے منکر ہیں، نہ ہی شان اہل بیت کے منکر ہیں، اور نہ ہی ہم صحاب کی جو ہے وہ شان کے منکر. ہم سب کی شان، ان کی تعظیم اور عظمت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی اہل بیت اطہار کی. اب سرکار نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی جو محبت کا دم بھرے گا، سرکار فرماتے اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا میرے ساتھ وہ جنت میں جائے گا. اب یہ اہل بیت اطہار جو یہ گھرانہ ہے، اس کی تعظیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 33 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ تعالیٰ نے، اے میرے محبوب، اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے لیذھب کہ وہ دور کر دے گا عنکم الرجس ہر طرح کی ناپاکی اور پلیدی کو اہل البیت اے میرے نبی کے گھر والوں. اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تم سے ہر طرح کی ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دے گا. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوب صاف ستھرا اور اجلا بھی کر دے گا. اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اہل بیت اطہار ہیں، ان کی شان اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. لفظ انما عربی گرامر کے اندر سے کلمہ حصر کہا جاتا ہے. حصر کہتے ہیں حصار باندھنے کو. عاملین حضرات جب کوئی چلا یا کوئی عمل کرتے ہیں تو اپنے گردے کے حصار باندھ لیتے ہیں، یعنی دائرہ. اس کا مطلب اب یہ ہوتا ہے کہ باہر والی کوئی چیز اب اندر نہیں آ سکتی اور اندر والی کوئی چیز جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتی. یعنی حصار لگا دینا، ایک دائرہ لگا دینا. جیسے ہم گھر کی چاروں طرف 4 دیواری کرتے ہیں، وہ ہمارے گھر کا ایک حصار ہے. یعنی اب کوئی بھی شخص ہماری اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا ہے. یعنی دائرہ لگانے کو اپنے چاروں طرف اس کو حصار کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب، میں نے جو آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کے جو گھرانے والے ہیں، ان کے گرد میں نے ایک حصار لگا دیا ہے، ایک دائرہ لگا دیا ہے. کہ ناپاکی اور پلیدی کو میں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ ناپاکی اور پلیدی تم میرے اہل بیت اطہار کے قریب نہیں جا سکتی. وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور میں نے خوب صاف ستھرا اور پاک کروں گا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے جو اہل بیت طہار ہیں وہ نجاست کے قریب وہ بھی نہیں جا سکتے، نہ نجاست ان کے قریب آ سکتی ہے، کیونکہ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے خوب صاف ستھرا اجلا رکھوں. یعنی اللہ تعالیٰ اس گھرانے کی جو ہے وہ شان قرآن میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ یہ میرے نبی کا گھرانہ ایسا پاک گھرانہ ہے کہ یہ برے کام کے قریب نہیں جا سکتے. یہ زنا، شراب، دیگر امور کے قریب یہ لوگ نہیں جا سکتے، کیونکہ نجاست کو میں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے ان کو یہ بھی ارادہ کر دی کہ پاک صاف اور ستھرا میں نے رکھنا ہے. اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پر بیان فرمائی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب لفظ اہل جو ہے اس کا لغوی معنی جو ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رشتہ دار، یعنی گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت کے اندر آ جاتے ہیں. اب بعض لوگوں نے اس آیت مبارکہ کو لے کر یہ بیان کرنا شروع کر دیا کہ اس اہل بیت سے مراد جو ہے وہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بھی اہل بیت میں شامل نہیں ہے. جبکہ علماء کرام نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے. وہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کمبل کے اندر تینوں ان 5 افراد کو لے کر دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل، یہ جو ہے یعنی کہ علی اور فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یا اللہ عز و جل یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. یا اللہ جو ان سے محبت کرے، اے میرے مولا تو بھی اس سے محبت فرما، اور یا اللہ جو ان کے ساتھ بغض رکھے، یا اللہ عز و جل تو جو ہے اس پر لعنت فرما. تو پتہ چلا کہ ان 5 افراد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ کل آپ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو نسب ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا. کل آپ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میرے علی کو جو ہے وہ اہل بیت میں نہ کوئی مانے، میرے شہزادوں کو اہل بیت سے نکال دے. اسپیشلی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چادر میں لے کر اس لیے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خاص کر 5 تن پاک، یعنی جن کو ہم کہتے ہیں 5 تن پاک، یعنی 5 کہ طیب اور طاہر اجسام، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، دوسرے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اور علی اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما. یہ 5 افراد کو ہم 5 تن پاک کا یعنی کہ گھرانہ کہا جاتا ہے. 5 تن پاک کے لفظ سے ہم ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں.
ان 5 افراد کو اسپیشلی طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو خاص کر جو افراد ہیں یہ لازمی طور پر میرے اہل بیت ہیں، ان کو کوئی اہل بیت کے اندر سے باہر نہ نکالے۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ بھی ساری کی ساری اہل بیت کے اندر شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نبی کے گھر والوں۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں بیان فرمائی کہ صرف امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میں ان کے خاص طور پر انہیں کا میں ذکر کر رہا ہوں، یا اس سے مراد حضرت علی یا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے۔ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان نہیں فرمائی۔ اللہ نے مکمل طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ اہل البیت، کہ میرے نبی کے جو گھر والے ہیں، یعنی سارے کے ساروں کی اللہ نے شان جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر بیان فرما دی۔ اب اگر ہم ان تمام کی شان کی طرف اگر آتے ہیں تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کو فرمایا خوش کرتی ہے، فرمایا وہ چیز مجھے بھی خوش کرتی ہے، اور فرمایا کہ جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے، فرمایا وہ مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے فرمایا مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ پتہ چلا کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب جن لوگوں نے میدان کربلا کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نواسوں کو شہید کیا، کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر تکلیف جو ان کو محسوس نہیں ہوئی ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوئی ہوں گی ان کے اس کام سے؟ یقیناً ان کو تکلیف پہنچی، یقیناً ان کے بیٹوں کو جب دردی کے ساتھ وہاں پر جب میدان کربلا کے اندر جب قتل کیا جاتا ہے، یعنی شہید کیا جاتا ہے، تو یقیناً آپ کو جو ہے صدمہ اور تکلیف پہنچی ہوگی، اور کل بروز قیامت یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعویٰ دائر کریں گی کہ یا اللہ ان لوگوں نے میرے بیٹوں کو جو ہے وہ بے دردی کے ساتھ یا اللہ مجھے قتل کیا ہے، اے میرے مولا اعظم مجھے آج کے روز بدلہ دیا جائے۔ تو یقیناً وہ لوگ سارے کے سارے جو اس قتل حسین میں شریک تھے یقیناً سارے کے سارے جہنم کے اندر جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو شہزادے ہیں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی بھی شان اپنے اپنی جگہ پر اگر دیکھیں تو اہل بیت طہار کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ ایک بار راستے میں جا رہے ہیں، اب جاتے جاتے راستے کے اندر حضرت علی مل جاتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت علی کے چہرے کو بار بار دیکھتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ صدیق آج خیر ہے، میرے چہرے کی طرف ہی دیکھتے جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو جب یہ بات بیان کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر یہ آ رہا ہوں کہ علی کے چہرے کی زیارت کرنا جو ہے فرمایا یہ عبادت ہے، اے علی میں جو ہے وہ اپنی عبادت کر رہا ہوں۔ جب آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی زبان مبارک سے جب اپنی یہ تعریفانہ الفاظ سنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی مبارک ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ علی کل بروز قیامت جنت کے ٹکٹ جو ہیں وہ تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے، جنت کے ٹکٹ جو ہیں وہ تمہارے پاس ہوں گے۔ فرمایا کہ تم نے جنت کا ٹکٹ اسی کو دینا ہے کہ جس کے اوپر مہر ابوبکر صدیق لگا دے، یعنی جس پر ابوبکر صدیق راضی ہوں گے۔ فرمایا تم نے ٹکٹ جو ہے جنت کا اس کو دینا ہے۔ تو ویسے میں یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کل بروز قیامت جو جنتی ٹکٹ کا جو اختیار ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اب جو بندہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا اور یزید کو جو ہے وہ امیر المومنین کہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو باغی کہے نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور ان کو یہ کہے کہ یہ حق پر نہیں تھے، انہوں نے غلط کیا اور یزید کی بیعت انہیں کر لینی چاہیے تھی، تو پھر اسلامیوں کل بروز قیامت کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیا وہاں پہ جواب دے گا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جب ٹکٹ ہوں گے وہ تو یہ کہیں گے تو تو میرے بیٹوں کے بارے میں دنیا میں جو تھا الٹی سیدھی بکواس کرتا رہا کہ انہوں نے بغاوت کی ہے، یہ تو حق پر نہیں تھے، اور یزید لعنتی کو جو ہے تو وہ حق پر کہتا رہا۔ اور دوسرے نمبر پہ جو لوگ صحابہ کی شان میں، یعنی جو تیسری بات میں نے رسی کی بیان کی کہ سرکار نے فرمایا ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت اور تیسری اصحاب کو میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں،
ان کی بھی پیروی کرنی ہے۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرے گا تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بروز قیامت کا اس کو جنت کا ٹکٹ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ تو میرے یار ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا، ارے اپنے ممبروں پر بیٹھ کر تو میرے یاروں کے اوپر لانتے بھیجتا رہا، ان کو لانتے اور جہنمی کہتا رہا۔ فرمائیں گے آپ کہ تیرے لیے آج جنت کی خوشبو بھی نہیں ہے، انہیں سے جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہے جب جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا، یقیناً کل بروز قیامت انہیں بڑا سخت جو ہے وہ پچھتاوا اٹھانا پڑے گا۔ اور جو لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں، آج بھی ایسے فرقے موجود ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغاوت کی تھی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں امیر المومنین یزید کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے ایمانوں کی جو ہے فکر کرنی چاہیے۔ پھر ہم آگے آتے ہیں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ یہ جو دونوں میرے شہزادے جو ہیں، فرمایا کہ یہ میرے جو ہیں وہ پھول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ پھولوں کی طرح، جس طرح انسان خوشبو کو لیتا ہے نا، پھول سونگتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو سونگا کرتے اور ان کے الحمدللہ چہرے انور پر بوسے دیا کرتے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی گردن پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارہا اپنے بوسے دیا کرتے۔ ایک مرتبہ مسجد نبی شریف کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب دوران خطبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکھڑاتے ہوئے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ کر امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا دیا اور ان کو بوسے دینے شروع کر دیے۔ فرمایا کہ یہ جو ہے میرا یہ جو شہزادہ ہے، فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں سرکار نے دونوں کے بارے میں فرما دیا کہ یہ جو دونوں میرے جو شہزادے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی اتنا بڑا اعزاز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کے حوالے کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کے سردار جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امام الانبیاء خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنتی جوانوں کے سردار جو ہیں دونوں شہزادے حسنین کریمین ہیں۔ اور جنتی عورتوں کی جب بات آتی ہے سرداروں کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری فاطمہ جو ہے یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ یعنی ساری کی ساری جو جنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مقدس گھرانے کے اندر جو ہے وہ تقسیم فرما دی کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میرے یہ جو دونوں شہزادے ہیں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ٹکٹیں جو کل بروز قیامت ہوں گی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو ویسے بھی پتہ چلا کہ جو بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا ہوگا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت پر عمل کرنا ہوگا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اب اللہ کی رسی کون سی ہے؟ سرکار فرما رہے ہیں قرآن ہے، دوسری جو ہے وہ میری اہل بیت ہے، اور تیسری میرے اصحاب ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت کو ماننا ہوگا۔ اب جو بندہ سرکار کی شان میں گستاخی کرے گا تو کیا یہ شہزادے جو ہے اس جوان کو جنت میں جانے دیں گے؟ کیا جو سرکار کی شان میں عورت گستاخی کرے گی، کیا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس عورت کو جنت میں جانے کی اجازت دیں گی؟ جو بندہ امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخی کرے گا تو کیا یہ دونوں شہزادے اس کو جنت میں جانے دیں گے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصحاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں جو بندہ گستاخی کرے، آپ کے گھرانے کی شان میں جو گستاخی کرے یا سرکار کی شان میں جو گستاخی کرے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل روزے قیامت اسے ٹکٹ دیں گے؟ یقیناً کبھی اسے ٹکٹ نہیں ملے گا، کبھی وہ بندہ جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے، تو ہمیں اپنا عقیدہ کیا بنانا ہوگا؟ ہمیں اپنا عقیدہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ کے حوالے سے ٹھیک کرنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یہی آخری نبی ہیں اور رحمت للعالمین ہے، ان کی شان میں بھی گستاخی سے ہم نے بچنا ہے، اور قرآن کے احکامات کو بھی ہم نے ماننا ہے، اہل بیت طہار کی شان کو بھی جو ہے وہ ہم نے تسلیم کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پر شان صحابہ کو بھی ہم نے ماننا ہے، صحابہ کی شان میں بھی گستاخی نہیں کرنی۔ اور جو لوگ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی آپ لوگ دور رہیں، ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیں، ان کے پاس بھی نہ بیٹھا کریں، اگر بیٹھیں گے تو اپنا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیں گے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر عمر کی بھی جو ہے وہ تم نے اطاعت کرنی ہے،
اب جو بندہ ان کو بھی برا بلا کہے گا لیکن اس کا بھی ایمان خطرے میں ہے۔ ویسے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر قرآن پاک میں بھی اللہ نے یہ بیان فرما دیا کہ میرے نبی کے جو یہ گھر والے ہیں اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی اور پلیتی کو ان سے دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ خوب صاف ستھرا اجلا جو ہے وہ انہیں فرما دے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شہزادے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کے ساتھ اتنی محبت فرما رہے ہیں، اتنی محبت کا فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دونوں شہزادے جو آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ یعنی محبت کا ایک انداز دیکھیں کہ اللہ کی ذات ان سے کیسی محبت فرما رہی ہے اور جبرائیل علیہ السلام ان سے کیسی محبت فرما رہے ہیں کہ دونوں شہزادے امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ اب دوران کشتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے امام حسن کو، یعنی بڑے جو بیٹے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، امام حسن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن اس طرح داؤ لگاؤ، اس طرح پکڑو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے جب یہ دیکھا کہ میرے ابا جان جو ہے وہ صرف اور صرف حسن ہی کو کہہ رہے ہیں کہ حسن اس طرح داؤ لگاؤ، اس طرح لگاؤ، حسین کو کیوں نہیں کہہ رہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو دونوں میرے بیٹے ہیں دونوں جو ہے آپ کے شہزادے ہیں، تو آپ حسن ہی کو بار بار کیوں کہہ رہے ہیں کہ حسن جلدی کرو، اس طرح کرو، اس طرح دو لگاؤ؟ یہ کیا بات ہے؟ حسین کو کیوں نہیں آپ داد دے رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑتے ہیں۔ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا کہ میری بیٹی میں حسن کو جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح داؤ لگاؤ، اور جبرائیل آسمان سے آ کر حسین کو کہہ رہے ہیں کہ حسین اس طرح پچاڑو، اس طرح کرو۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آ کر زمین پر بریف کرنے والے کون ہیں؟ وہ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام بار بار اس گھرانے کے پاس آتے، امام حسین اور حسن جو ہے ان کو دیکھا کرتے، ان کے ساتھ ہم کلام ہوا کرتے۔ یہ بھی ایک آپ کی عظمت اور ایک آپ کی شان ہے کہ اللہ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کا صحابی، تمام کے تمام آسمانی کتابوں کا حافظ اور قاری، وہ بھی اس گھرانے کا غلام ہے، وہ بھی اس گھرانے کی جو ہے وہ عزت اور رسپیکٹ کر رہا ہے، اور آپ امام حسین کو کہہ رہے ہیں کہ حسین آپ اس طرح داؤ لگائیں، اس طرح حسن کو پھینکیں۔ اور ایک مرتبہ دونوں شہزادوں نے جو ہے وہ تختیاں لکھی، یعنی خط لکھا، تختی لکھی اور لے کر آگے جو ہے حاضر ہو جاتے ہیں اپنی والدہ کے پاس کہ اما جان دیکھیں ہم دونوں نے جو ہے وہ بڑا پیارا جو ہے خط لکھا ہے، بتائیں ہم دونوں میں سے کس کا خط زیادہ اچھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ اگر ایک کا خط اچھا کہوں گی تو دوسرے کا دل ناراض ہوگا، آپ نے کہا جاؤ اپنے ابا جان سے جا کر پوچھ لو۔ تو دونوں شہزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کے کہتے کہ ابا جان دیکھیں ہم دونوں نے تختی لکھی ہے، ہم میں سے کس کا خط جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فیصلہ کرنے کے لیے سوچ رہے تھے، پھر دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے ایک کا خط اچھا کہہ دیا تو کہیں دوسرا ناراض نہ ہو جائے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ لے کام بن گیا، دونوں نے آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے نانا جان سے پوچھ لو کہ کس کا خط زیادہ اچھا ہے۔ اب دونوں شہزادے جو ہیں وہ اپنے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی تختیاں لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نانا جان بتائیں ہم دونوں میں سے کس کا خط زیادہ اچھا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دونوں کی تختیاں دیکھی، یقیناً دونوں کا خط خوبصورت تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سوچا کہ اگر ایک کا خط میں اچھا کہتا ہوں تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کا کہا تو یہ پہلے والا ناراض ہو جائے گا، کیا کروں؟ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا اس خط کے اچھے ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ جبرائیل کریں گے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کیسے فیصلہ کرتے؟ جب اتنی عظیم ہستیوں نے فیصلہ نہیں کیا تو جبرائیل کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ اب جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک سیب بھی لے کر آئے۔ یہ سارے کا سارا خط کا ماجرا اللہ کی ذات آسمانوں پر، یعنی کہ اللہ کی ذات مبارکہ جو ہے وہ پہلے ہی سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو جنتی سیب دے کر بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آگے سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب عز و جل یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان دونوں شہزادوں کی تختیوں کو سامنے رکھ دیا جائے، یعنی زمین پر رکھ دیا جائے اور سیب کو ہوا کے اندر اچھالا جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب عز و جل یہ ارشاد فرماتا ہے کہ سیب جس شہزادے کی تختی پر گرے گا اس کی تختی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اور دونوں کی شہزادوں کی تختی کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ اب ادھر جبرائیل علیہ السلام نے ہوا کے اندر سیب کو اچھالا ہے۔ جب ہوا کے اندر سیب اچھلا ہے، جب زمین پر واپس آ رہا ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ وہ سیب جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، خود بخود ہی کٹتا ہے،
آدھا سیب امام حسن کی تختی پر گر جاتا ہے اور آدھا سیب امام حسین کی تختی پر گر جاتا ہے. تو اس حدیث پاک سے، اس واقعے سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ بھی کو بھی اس گھرانے سے اتنی محبت، اتنا پیار ہے کہ اللہ کی ذات نے بھی یہ نہ چاہا کہ کسی شہزادے کا دل دکھ جائے. اللہ کی ذات کو بھی یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے محبوب علیہ السلام کے اگر ایک شہزادے کا دل دکھ گیا تو یقیناً اس سے جو ہے فاطمہ بھی پریشان ہوں گی، علی بھی پریشان ہوگا اور میرا محبوب بھی پریشان ہوگا. ارے جن لوگوں نے میدان کربلا کے اندر ان شہزادوں کے سینے پر خنجر چلائے ہوں گے تو کیا گزری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر. ارے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر اس پر کیا گزری ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل بروز قیامت کیا ان کے لیے بخشش کی دعائیں کریں گے کہ جنتی ٹکٹ ان لوگوں کو ملے گا؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اور جو لوگ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ یزید امیر المومنین ہے اور وہ جنتی ہے اور اس پہ صحابی ہونے کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ امام حسین نے جو ہے وہ بغاوت کی تھی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں اپنے ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے. ارے امام حسین نے مخالفت اس لیے کی تھی کہ یزید جب تخت پر بیٹھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، آپ کا یہ بیٹا تھا، جب یہ تخت پر بیٹھا تو اس کے کام کیا تھے کہ نہایت ہی موٹا اور اس کے علاوہ شرابی، زانی ایک نمبر کا، اور محرمات کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی اپنی بہن کے ساتھ، بھانجی اور بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا اس نے جائز قرار دیا تھا. یہ وجہ تھی اس کی جو غیر جو شرعی حرکات یہ کیا کرتا تھا، اس وجہ سے آپ نے اس کی بیعت نہ کی، اس وجہ سے آپ نے اس کی جو تھی وہ مخالفت کی. تو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق پر ہیں. اب جو بندہ آپ کو حق پر نہ مانے یقین اس کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں ہے. اور جو اہل بیت اطہار کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کو بھی اپنے ایمان کی جو ہے فکر کرنی چاہیے. ارے یہ تو گھرانہ اتنا مقدس گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کی ہم جتنی زیادہ تعظیم کریں گے، جتنی زیادہ ہم عظمت کریں گے تو پہلے اسلام بھائیو یقینا ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا. یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ میں آخر پر بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھیں اہل بیت اطہار کی عظمت تو کیا بات، ان کے کیا کہنے. اب ان کی آگے جو اولاد یعنی نسل چلتی آ رہی ہے، یعنی جو سید ذاتے ہیں. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ میں یہاں پر بیان کرتا چلا جاؤں کہ جو سید ہے وہ کون ہے. سید کا لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے. عربی گرامر کے اندر اس کو سردار، آقا، یہ لیڈر اسے کہا جاتا ہے. اب سید کون ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت تمام کے تمام نسب حسب جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے. فرمایا کہ سوائے میرے حسب اور نسب کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ ہر نبی کا جو نسب ہے ان کے بیٹوں سے آگے چلا، لیکن فرمایا کہ میرا جو حسب نسب ہے یعنی میری جو نسل ہے وہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی. پتہ چلا کہ اب جو بندہ یعنی کہ جو سید زادہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے چلتے آ رہے ہیں، یعنی جو حسنی حسینی سید ہیں جن کی رگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک دوڑ رہا ہے، صحیح معنوں میں سید وہ ہے. صحیح معنوں میں سید وہ ہے. جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ذاتی اپنی بات کرتا ہوں، میری کاسٹ جو ہے الحمدللہ ہم ہاشمی قریشی ہیں. میری کاسٹ ہاشمی قریشی ہے، ذاتی الحمدللہ ہماری کاسٹ ہاشمی قریشی ہے. کئی لوگ مجھے بھی کہہ دیتے ہیں ان کے شاہ صاحب یا سید صاحب کہہ کے پکارتے ہیں، میں انہیں منع کر دیتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر ملتا ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب ہمارے بڑے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ارے وہ جب سرکار کے قدموں میں بیٹھا کرتے تھے، ارے وہ جب سرکار کے غلام ہیں تو ہم کیسے سردار ہو گئے؟ ہم سید نہیں ہیں، ہاشمی قریشی تو الحمدللہ ہے. ہمارا جو تعلق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے ہے، لیکن ہماری رگوں کے اندر آپ کے چچا کا خون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک نہیں ہے. پتہ چلا کہ ہاشمی قریشی اگرچہ ہونے کے باوجود ہم سید نہیں ہیں. سید وہی ہے کہ جس کی رگوں کے اندر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، جو امام حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے چلتے آ رہے ہیں. صحیح معنوں میں سید وہ ہیں. اب ایسا سید اگر کہیں آپ کو مل جاتا ہے، فرمایا اس کی تعظیم کیا کریں، اس کی عظمت کیا کریں. اب یہاں پر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے ولی اللہ بننے کا واقعہ کیا ہے؟ آپ کیسے اللہ کے ولی بنے، کیسے اللہ کے مقرب بندے بنے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے دور کے اندر آپ بہت بڑے پہلوان تھے، یعنی بہت ہی زیادہ دلیر و بہادر پہلوان تھے، بادشاہ کے خاص پہلوان تھے. اب بادشاہ نے کیا کیا؟ جب بھی کوئی بھی کشتی ہوتی، کوئی بھی یعنی کہ چیلنج ہوتا تو آپ کو آگے کرتا تو آپ ہر مار کا جیت جاتے. بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جو میرے اس جنید کو ہرائے گا اس کو منہ مانگی قیمت دی جائے گی. برکہ کوئی ان کو ہرا نہ سکا. آپ کا یہ ریکارڈ تھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو آج تک کبھی کوئی نہ ہرا سکا. آخر ایک مرتبہ اس علاقے کے اندر ایک سید زادہ
جو نہایت ہی مفلسی کی ظاہری طور پر زندگی گزار رہا تھا، غریب تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں جنید بغدادی کے ساتھ جو ہے وہ کشتی کروں گا، ان کو ہرا کے دکھاؤں گا۔ اب جنید بغدادی مانے اتنے پہلوان ہے، ٹھیک ٹھاک آپ کی جو ہے وہ جسامت ہے، طاقتور ہے، اب وہ سید زادہ جس نے یہ چیلنج کیا ہے، اب وہ سید زادہ جو ہے وہ نہایت ہی دیکھنے میں ظاہری کمزور ہے۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، لوگوں بھائی تیری تو جو ہے وہ جان اس قابل نہیں کہ تم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے، ارے تو کہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ نہ دھو بیٹھی، باز آ جا۔ لیکن وہ کہنے لگے میں باز نہیں آؤں گا، میں ان کے ساتھ کشتی کروں گا۔ اب جب ان کے ساتھ کشتی میدان میں جب ہونے لگی تو انہوں نے سب سے پہلے جو پہلوان کھڑے ہوتے ہیں اکھاڑے کے اندر آپس میں ہاتھ شاتھ ملاتے ہیں، اس وقت سید زادے نے جنید بغدادی سے یہ کہا کہ جنید دیکھ تو مسلمان ہے اور میرا یہ ایمان اور یقین ہے کہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یقینا محبت کرنے والا ہے، اور میں تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، ایک سید زادہ ہوں، اور میرے گھر کے اندر جو ہے وہ 3 دن سے چولہا نہیں جلا، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اے جنید آج اگر تو کشتی ہار جائے گا تو مجھے منہ مانگی قیمت مل جائے گی، اور میں کل بروز قیامت اپنے نانا جان سے تیری سفارش کروں گا کہ نانا جان اس جنید بغدادی نے ہماری مدد کی تھی، لہذا آپ اس کے لیے شفاعت کی دعا فرما دیجئے۔ بس اتنی بات کہنا تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دل اس ٹائم نرم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ شہزادے اگر تو اسی طرح میں جان بوجھ کے کشتی ہار گیا، تجھے کچھ نہیں ملے گا، میں کشتی کروں گا لیکن ڈرامے بازی ہوگی، اور اسی دوران تو مجھے نیچے اٹھا کر پھینک دیں، تو اس طرح جو ہے وہ جیت جائے گا اور تجھے انعام مل جائے گا۔ آخرکار ایسے ہی ہوا، یہ ڈرامے بازی سے کشتی ہوتی رہی، آخرکار اینڈ پر آپ کو شہزادے نے آپ کو نیچے گرایا اور اس کی کمر پر آپ سوار ہو گئے، تو جنید بغدادی کشتی ہار گئے۔ اب کشتی ہارنے پر لوگوں نے آپ کو لعن طعن کیا، آپ کو جوتے مارے گئے، آپ کو جو چیز لوگوں نے دل کے اندر جو چیز ہاتھ میں دی لوگوں نے آپ کو ماری، گالیاں تک نکالی گئیں، بادشاہ نے بھی آپ کو جو ہے تھا اپنے دربار سے نکال دیا، برا بلا آپ کو کہا گیا، اور اس سیدزادے کو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا، اس سیدزادے کو کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اب اس رات جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری رات روتے رہے، جب رات اپنے گھر میں جا کر سوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھتی ہے، ظاہری آنکھوں سے، ظاہری آنکھوں، خواب میں بھی نہیں، ظاہری آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا دیدار کروایا، آپ کا گھر پورے کا پورا روشن ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے گھر کے اندر سے نور نکلتا ہوا لوگوں نے دیکھا، رات کا ٹائم ہے، ساری دنیا کے گھر کے باہر جمع ہو جاتی ہے، بادشاہ سلامت بھی آ جاتے ہیں، لیکن کسی کی جرت نہیں ہو رہی آپ کے کمرے کے اندر چلا جائے، اتنا نور نکل رہا ہے، ارے پورے کا پورا علاقہ جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ جب روشنی ختم ہوتی ہے، بادشاہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، جب آپ باہر آئے تو آپ کا چہرہ انور بھی جو ہے وہ نور کی کرنیں آپ کے چہرے سے نکل رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جنید بغدادی یہ کیا معاملہ تھا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جس شہزادے سے آج میں میدان کے اندر کشتی ہارا ہوں وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سید زادہ تھا، ارے اس کی تعظیم و توقیر کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ جنید بغدادی تو نے میری اولاد کی جو ہے وہ تعظیم کی ہے، ارے جا اس وجہ سے ہم نے تجھے جو ہے وہ ولایت دے دی، ارے جا ہمیں تجھے ولایت عطا فرما دی۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سعادات کرام کی تعظیم اگر ہم آج بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ اعزاز دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقرب بندوں میں شامل فرما لے گا، ہماری اور دنیا آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ اور جو لوگ نعوذ باللہ معاذ اللہ ان کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں جو گستاخی کرتا ہے اور ان کو باغی کہے اور ان کو کہ یہ حق پر نہیں تھے، یزید جو تھا وہ حق پر تھا، ان کو بیعت کرنی چاہیے، اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ارے جتنے بھی جید علماء کرام آئے سارے کے ساروں نے یزید کے اوپر لعنت فرمائی اور سارے کے سارے جو ہے وہ اس کو یہی کہتے رہے کہ یہ لعنتی اور جہنمی ہے، کیونکہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروایا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے عقیدے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور آخر پر ایک چھوٹی سی بات میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، اسے نبی کے اہل بیت طہار سے بھی محبت کرنی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی اور آپ کی ازواج سے بھی۔ اب جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو گالی نکالے گا، اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین فرمایا ہے، اب جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو برا بھلا کہے گا، خاص کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے نعوذ باللہ معاذ اللہ بعض فرقے ہمارے اندر ایسے موجود ہیں جو ان کو گالیاں نکالتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جلیل القدر صحابی جن کے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی لوگ نعوذ باللہ معاذ اللہ گالیاں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ان کے بارے میں گستاخی کرتے ہیں ان کی صحبت سے بھی دور رہا کریں۔
ان سے بچا کریں، اور ان کی کسی بات میں ہم لوگوں نے یقین نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات بیان کرنے، اس پر عمل کرنے سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے سنتے پڑھنے وہ سنتے پڑھنے۔